السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا. ان کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ وہ توحید پر جم گئے تھے. توحید پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی تھی. تو ہمیں بھی اللہ پر ایمان اور پھر اس کے بعد نیک کاموں پر استقامت اختیار کرنی ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بھی ملے گی اور دنیا اور آخرت میں عزت بھی. اسی طرح آپ کی زندگی سے ہمیں اور بھی بہت سے اسباق ملتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے حالات کے مطابق اس میں سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. نمبر 1، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. اللہ نے انہیں خوبصورت آواز دی تھی. آپ دیکھیے کہ آپ کے بچوں میں سے کس کی آواز خوبصورت ہے، اسے آذان دینے کا شوق دلائیے. مسجد میں اگر آذان دینے کا موقع نہیں بھی ملتا تو یہاں آپ دیکھیے کہ گھروں تک تو آذان نہیں پہنچتی. نماز کے اوقات میں اپنے بچوں کو شوق دلائیے کہ وہ گھر میں ہی آذان دیں. اگر 5 وقت نہیں تو کم از کم دن کے 2-3 اوقات ایسے ہوں جس میں آپ سب گھر والے اکٹھے ہوں اور ان سے آذان دلوائیں. اس طرح ان کو آذان دینا. اور پھر اگر گھر میں آپ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، بعض اوقات آپ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو اس صورت میں انہیں اقامت کہنا بھی سکھائیں. اس کی مزید تفصیلات آپ نماز نبی کتاب جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اقامت کے الفاظ کیا ہیں اور اقامت کس طرح دی جاتی ہے. اور مساجد میں بچوں کو لے کر جائیں اور جب اقامت ہو رہی ہو تو ان کو متوجہ کریں کہ اس طرح اقامت کہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نماز کے وقت کے بارے میں بتاتے تھے، نماز کے لیے بلاتے تھے. یعنی آذان دینے کے علاوہ ذاتی طور پر آ کر اطلاع دیا کرتے تھے. تو اسی طرح آذان ہونے کے باوجود، وقت داخل ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کے لیے سب کو نماز کے لیے ریمائنڈ کرانا چاہیے. اور اس پر دل تنگ نہ کریں کہ مجھے ہی روز کیوں بتانا پڑتا ہے، آپ کو خود کیوں نہیں پتا چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. باوجود اس کے کہ پتا ہوتا ہے لیکن سب کہتے اچھا ابھی، اور اس طرح نماز میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے. تو نماز کا ریمائنڈر بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر اعلان بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو خاموش کروایا کرتے تھے، اہم اناؤنسمنٹس کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مختلف مواقع پر مثلا نماز ہی کا ریمائنڈر دینا ہے یا ویسے ہی کوئی اہم بات کا پیغام دینا ہے تو صحیح طور پر پیغام دینا سکھائیے کہ کس طرح جو کہا گیا ہے بیان ہی اسی طرح پہنچانا ہے، نہ اسے بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. اور اس طریقے سے آپ ان کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو چھوٹی چھوٹی کام کہا کرتے تھے کرنے کے لیے وہ آپ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ ان کو ایک تو نیکی کا موقع دیتے اور دوسرا یہ کہ ان کی تربیت ہوتی تھی. جب تک کسی کو کام ڈیلیگیٹ نہ کیا جائے، کسی کو کام سکھایا نہ جائے تو اس کو کام کرنا آتا نہیں ہے. تو کام کرنا سکھانا بھی چاہیے. اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنینشیل میٹرز کو بھی دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر صدقات جمع بھی کرتے اور ان کو تقسیم بھی کرتے تھے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ان کو اہم کاموں کی ذمہ داری دے سکتے ہیں، رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں اور ان پر اعتماد کریں. اور پھر نظر بھی رکھیں، جیسے بچوں کو اگر آپ سکھا رہے ہیں کہ آپ پیسے رکھیں اور پھر جب آپ خرچ کرنا چاہیں تو ان سے خرچ بھی کروائیں، ان سے جمع تفریق بھی کروائیں، ان سے حساب کتاب بھی کرائیں. مثلا کبھی آپ گروسری کر کے آئیں تو کیا کریں کہ بل نکال لیں اور چیزیں، اور آپ نے کہا کہ ان سب کو ٹیلی کریں کہ جو ٹیگ اس پر لگے ہوئے ہیں کیا اس کے اوپر وہی کچھ لکھا ہوا. اس طرح بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے آتے ہیں، حساب کتاب کرنے آتے ہیں، گھر کے معاملات کو دیکھنا آتا ہے اور بڑی ذمہ داریوں کو سنبھالنا آتا ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں آئندہ زندگی کے لیے تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے.
اسی طرح یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص الفاظ استعمال کرتے تھے جس میں وہ اپنے آپ کو یا والدین کو قربان کرتے. اور بلال رضی اللہ عنہ نے جب خواتین نے صدقات اکٹھے کیے تو اس موقع پر ان کو بھی اسی قسم کے الفاظ کہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہم نے کل بھی دہرائی تھی؟ طہارت کا اہتمام، بے وضو ہونے پر وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد وضو کے نوافل ادا کرنا. تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حدیث شیئر کریں کہ جس سے انہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو. یعنی آپ کا ڈیلی ہوم ورک بغیر میرے بتائے، بغیر ریمائنڈ کرائے بھی یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں 2 احادیث 3 احادیث کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور سب سے پہلا حق آپ پر کس کا ہے؟ آپ کے گھر والوں کا ہے. اس طرح کیا ہوگا؟ آپ کی بھی ریویژن ہو جائے گی، ان احادیث کو ریوائز کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر کے خیر و بھلائی کی بات آگے پہنچانے والے بنیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہماری نصیحتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا پھر صحابہ کرام کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے کوئی بات پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے تو ان کے بھی یقین اور ایمان میں اضافہ ہوگا اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ ان کو بھی ایک 1 hour and 15 minute کا لیکچر دیں. آپ اس سارے کو 5 منٹ میں 7 منٹ میں جو ابتدا میں جیسے میں کرتی ہوں اس سارے کو آپ سم اپ کر سکتے ہیں. موٹی موٹی باتیں صحابی کی زندگی کے بارے میں اور پھر کرنے کے جو کام ہیں وہ آپ ان کو کروا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا بھی دیا. بعض اوقات آپ اس قسم کی بھی ڈیوٹی دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کی نگرانی کرنی ہے. یعنی بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں پہ نگران بنا سکتے ہیں یا اور بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں. اور یہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں کریں. مثلا اگر آپ ویکینڈ پہ اسکول رن کرتے ہیں یا اپنے گھر میں یا کسی مسجد میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کسی بھی طرح آپ کا انٹریکشن ہے تو ان کو اس طرح کی تعلیمات دیں اور ان کی تربیت کریں رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کے اندر ایک بہت اہم خوبی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی اٹھ جاتے ہیں. اور ایک اور موقع پر آپ 3 دفعہ ان کو بلاتے ہیں اور وہ آپ سے بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ آپ کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے یا کوئی سستی کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور موقع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ نظر کی کمزوری تھی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح نہ دیکھ پا رہے ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کبھی اگر آپ کے بچے بھی آپ سے کسی بات پر اصرار کریں کہ نہیں بات ایسے نہیں ایسے ہے تو اس کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ آپ ایک ہی بات، ایک ہی سینٹنس بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، نہ اتار نہ چڑھاؤ. اٹھو اور ستو گولو. وہ پھر وہی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھو اور ستو گولو، اٹھو اور یہ کام کرو. تو یہ بھی ایک سیکھنے کا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کی تلقین کرتے، تاکید کرتے، اصرار کرتے تو اس موقع پر آپ کا انداز کیا ہوتا تھا. کیونکہ ہم ایک دفعہ تو ذرا آرام سے کہیں گے، دوسری دفعہ ہمارا والیوم تھوڑا اور اونچا ہوگا، اور تیسری دفعہ تو چلانا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں کرنا. یعنی آپ اگر اپنی بات کا وزن رکھنا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک ہی لہجے، ایک ہی ٹون میں اپنی بات ریپیٹ کریں، ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ، تاکہ اس میں روب ہے، اس میں بات کا ایک وزن ہوتا ہے. لیکن جب آپ چلانے لگتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک شیطانی عمل بھی ہو جاتا ہے نا، اور اس سے آپ کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، آپ کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کی نظروں میں ایک طرح سے گر جاتے ہیں. تو اس سے پھر آپ خود ہی شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں اور بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں سنتے. بات یہ ہے کہ ہم سنوانے والے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری بات سنی جائے؟ جی ہاں، ان کا دھیان پھر ڈانٹ پہ چلا جاتا ہے، وہ اپنے کان بلاک کر لیتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں ان کو. جی، سچویشن چینج ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے روزمرہ کی نماز میں کچھ نہ کچھ نوافل کے ذریعے اضافہ ہوا ہوگا. ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. ہاں، ہم طالب علم ہیں اور علم سے محبت کرتے ہیں اور علم کے ذریعے اجر کما رہے ہیں، لیکن علم عمل کا نام ہے. وہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں
وہ ہمیں کرنا بھی ہے انشاءاللہ العزیز. جی فرمائیے. جی ہاں بالکل، یعنی کہ ہم عام طور پر اس بات کو پریچ تو کرتے ہیں کہ ریشسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، لیکن یہ ہے کہ بہترین مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ اسکن کلر بلکہ اسٹیٹس اور باقی تمام چیزوں کو بھی ایک طرف رکھ کر لوگوں کی قدر ان کے ایمان اور عمل کی بنا پر کی گئی تھی. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر. ابن عباس کا نام عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، کنیت ابو العباس تھی. عظیم صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. امت کے عالم، فقیہ، تفسیر کے امام اور قرآن کے ترجمان ہیں. صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک چھوٹی تھی، یعنی کم عمر تھے. یہ ہجرت سے 3 سال قبل بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تھے. ان کا حال حلیہ لمبے تھے، سفید رنگ کے تھے، جس میں کچھ زرد رنگ میں ملا ہوا تھا، یعنی زردی مائل سفید تھے. ایک ہوتا ہے نا سرخی مائل سفید ہونا، اور ایک زردی مائل سفید ہونا. خوبصورت اور بھاری جسم والے تھے، خوبصورت چہرے والے، نہایت سمجھدار تھے، بہت عقل مند، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکمت کی دعا کی تھی 1 سے زائد بار. کمزور مسلمانوں میں سے تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ کمزور مسلمانوں میں سے تھے، یعنی مکہ میں، بعد میں نہیں، یعنی ابتدائی دور میں. میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں. ان کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی، حضرت عباس بعد میں مسلمان ہوئے تھے. ان سے 1660 احادیث روایت کی گئی ہیں، یعنی کثرت سے انہوں نے احادیث روایت کی، مکثرین میں سے ہیں. عبداللہ بن عباس عثمان بن عفان اور ابو بکر صدیق کے ہاں بہت مقرب تھے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا، بصرہ کا حکمران بنایا تھا. اب ان کی شخصیت کو سامنے رکھیے، لمبے قد کے، ذرا بھاری جسم کے، خوبصورت چہرے والے، انتہائی سمجھدار، وہ ایک امیج سا بن جاتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد بہت حکمت والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بہت زیادہ روایت کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ بصرہ کے حکمران بھی. اور علم میں تو کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقل مند ہونے کی خوشخبری دی تھی. ابن عباس سے مروی ہے کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے، یہ ان کی والدہ ہے. ام الفضل کون ہے؟ ان کی والدہ، یہ حضرت میمونہ کی بہن ہے. حضرت میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں. کہتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری جبکہ آپ حتیم میں تھے. آپ نے فرمایا اے ام فضل. میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا تمہیں تو بچے کا حمل ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی. اور یہ ایسی خبریں کوئی غیب کی بنا پر نہیں تھی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قریشیوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ عورتیں، یعنی مسلمانوں کی عورتیں بچہ نہیں جنیں گی. آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، جب بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا. جب بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی. اب یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اسے اپنے لعاب دہن کی گٹی دی اور فرمایا لے جاؤ، تم اسے عقل مند پاؤ گی. یعنی آپ نے شروع سے ہی اس کے عقل مندی اور سمجھداری کی بشارت دی. وہ کہتے ہیں کہ میں عباس کے پاس گئی رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا کے پاس، اور ساری بات انہیں بتائی. انہوں نے کپڑے پہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. وہ بھی خوبصورت اور دراز قد آدمی تھے، یعنی آپ کے چچا عباس جو تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، انہیں اپنی دائیں جانب بٹھا دیا. پھر فرمایا یہ میرے چچا ہیں، جو چاہے اپنے چچا پر فخر کرے. عباس کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی تعریف نہ کریں. آپ نے فرمایا میں ایسا کیوں نہ کہوں، آپ میرے چچا ہیں، میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے، اور چچا تو باپ ہی ہوتا ہے.
اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ کس طرح آپ اپنے چچا کی عزت کرتے ہیں حالانکہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کس طریقے سے آپ ان سے پیش آتے ہیں. اب دیکھیے کہ بعض لوگ خود مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کے کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، تو بعض اوقات ان سے بالکل قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں یا کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھتے، یا پھر یہ ہے کہ ایک کولڈ سا رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جو ایک داعی ہوتا ہے دین کا، دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بلند اخلاق رکھتا ہے، یعنی اس کا اخلاق دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتا ہے. دوسروں کی طرف سے اگر ایسا کوئی رویہ ہو بھی تو اس کو وہ گوارا کر لیتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو دعائیں بھی دی تھی. ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کے پانی کا برتن رکھا. آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ یعنی آپ کے جانے سے پہلے وہ رکھ آئے تھے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ ابن عباس نے رکھا ہے، عبداللہ نے رکھا ہے. آپ نے دعا دی، اے اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر. یعنی یہ بچہ بہت سمجھدار ہے. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ کس کی کہاں کیا ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو عام طور پہ بچے ہی ہوتے ہیں، بس انہیں کھیل کود کا پتا ہوتا ہے، نہ بڑے کا پتا نہ چھوٹے کا پتا، اور ایسی چیزوں پر کم ہی نظر رکھتے ہیں کہ کس کو کس وقت پانی چاہیے ہوگا، کس کو کس وقت کیا چیز چاہیے. خصوصاً اگر گھر میں نانی دادی یا کوئی ایسے رہ رہے ہوں تو بچوں کو ان کی ضروریات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپس کے تعلقات جو ہیں بڑوں اور چھوٹوں کے، ان میں ایک قربت پیدا ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اور رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں کا احترام، یہ ہمارے دین کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے اور بہت اہم تعلیمات میں سے ہے. تو بہرحال آپ نے جب دیکھا کہ یہ بچہ اتنا سمجھدار ہے تو آپ نے اس موقع پر اس کو فوراً کیا دعا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے. یعنی جس طرح یہ دنیا کے امور میں سمجھدار ہے، ایسے ہی یہ دین میں بھی بہت سمجھ رکھتا ہو. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار مجھے حکمت سے نوازے جانے کی دعا دی کہ اللہ اس کو حکمت عطا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے کسی آدمی نے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی آپ کو باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، کسی اور جگہ پر آپ گئے ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور اگر میرا مرتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنا نہ ہوتا تو میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتا تھا. اگرچہ میں عمر میں چھوٹا تھا لیکن پھر بھی مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا. آپ پہلے اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے مکان کے قریب ہے، وہاں آپ نے خطبہ دیا. بتاتے کہ کہاں میں گیا تھا، کہ فلاں کے مکان کے پاس گئے تھے، وہاں آپ نے خطبہ دیا. پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، انہیں واعظ و نصیحت کی، صدقہ خیرات کا حکم دیا. چنانچہ کوئی عورت اپنی بالی، کوئی انگوٹھی اور اس طرح کے زیورات بڑھا کر حضرت بلال کی چادر میں ڈالنے لگی اپنے ہاتھوں سے. اس کے بعد آپ حضرت بلال کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ آئے. جو ہم نے بلال رضی اللہ عنہ کے حالات میں پڑھا ہے، اس موقع پر حضرت ابن عباس بھی آپ کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے تھے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم بچوں کہتے ہیں بچے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. نہیں، چھوٹی عمر میں بھی آپ ان کو حکمت کی اور بڑی باتیں سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، خصوصاً اگر ان کے اندر پوٹینشل ہو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے سوار تھا. پہلے ذکر گزرا نا کہ آپ ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے خود کبھی کہیں جا رہی ہے کبھی کہیں جا رہی ہے، لیکن بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتی، نہ مسجد لے کر آئیں گی، نہ ہی کسی علم کی مجلس میں، نہ ہی کسی ایسی جگہ پر. ایک تو یہ کہ بچے بھی مصروف ہوتے ہیں، اسکول وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انہیں ایسی جگہوں پر جو علم کے مراکز ہوں، جو خیر و بھلائی کی جگہ ہوں، وہاں ان کو آف اینڈ آن ساتھ لے جاتی رہیں. گھر سے چلنے سے پہلے ان کو ادب، آداب اور تمیز اور وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ انہیں پہلے سے بتائیں. پھر بچے پھر بھول جائیں گے. راستے میں تھوڑا سا ریمائنڈر پھر دے دیں. پھر جب آپ اس بلڈنگ میں داخل ہوں تو چھوٹا سا ریمائنڈر پھر دے دیں
کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، اس میں آرام سے بیٹھ کے بات سننی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی حسب حال مناسب ہو، تھوڑی تھوڑی بات بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، تاکہ جب وہاں پہنچے تو اگر سارا نہیں تو آدھا نہیں تو چوتھا حصہ ہی کچھ یاد رکھ لیں، کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر وہ اس بات کو سیکھتے چلے جائیں گے. لیکن ہمیں بچوں کو پہلے اپنی ایکسپیکٹیشن بتانی چاہیے کہ ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں، کس جگہ پر جا کر کیا بہیو کریں. کسی کے گھر میں جائیں، کسی دعوت پہ، پارٹی پہ، شادی پہ، وہاں انہیں کیا کرنا ہے، ان کی کیا لمٹس ہیں، کہاں تک ان کو جانا ہے، کہاں باہر نہیں نکلنا، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر بچوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار کر دیا جائے کہ ہم فلاں کام اب کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایسا اور ایسا ہوگا. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ پہلے آپ کے میرے ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے، آپ کو تھوڑی سی یہ تکلیف ہوگی، اب ایسا ہو رہا ہے، اب ایسا ہو رہا ہے. وہ کیوں پہلے سے بتاتے ہیں؟ تاکہ پیشنٹ ذہنی طور پہ تیار ہو اور اس چیز کو آسان طریقے سے فیس کر سکے. اسی طرح بچوں کو بھی، یعنی کہ ٹو مچ ٹاکنگ، تھوڑی تھوڑی 2-3 مختصر سے جملے ان کو بتا کے ذہنی طور پر تیار کر دیں، اور جب پہلے سے پتا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بہتر کوآپریٹ کریں گے آپ سے. تو بہرحال حضرت ابن عباس جو تھے آپ کے ساتھ سواری پر تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ گاڑی میں کلاس ہو سکتی ہے، گاڑی میں تعلیم دی جا سکتی ہے، اور بہت اہم تعلیم. آپ دیکھیے کہ وہ تو اوپن میں تھے، وہ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ یعنی کہ مناسبت ایسی تھی. تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. کلمات کا مطلب لا الہ الا اللہ والی کلمات نہیں، یعنی کہ ہم کلمہ کا جب لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لا الہ الا اللہ ہی آ جاتا ہے. عربی زبان میں چند باتوں کے معنوں میں استعمال ہوتے. چند باتیں سکھا رہا ہوں. کیا باتیں تھیں؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کا. اچھا، اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ جیسے وضو کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اسی طرح وعدوں کی، عہد کی، یعنی جن جن چیزوں میں دین میں ہمیں حکم دیا ان چیزوں کی حفاظت کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمبر 1، اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو حفاظت، ہماری حفاظت نہیں. یہ ایک بات کرنے کا طریقہ ہے. مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی بناؤ، یعنی اللہ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز سے اوپر رکھو. اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. فاذکرونی اذکرکم جیسے آتا ہے. اب اگلی بات کیا ہے؟ جب مانگو اللہ سے مانگو. سبحان اللہ، بچے کو سکھایا جا رہا ہے جب مانگو اللہ سے مانگو. ہم آج تک نہیں سیکھے. جب مانگو اللہ سے مانگو. جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی، تو ہمارے دل میں کیا پہلا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ہم اس سے دعا کر لیں، دل ہی دل میں اس کو پکاریں، دل ہی دل میں، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میرے لیے اس مشکل کو آسان کر دے. اچھا، جب ہم پہ مشکل آتی ہے، جب ہماری ضرورت آتی ہے، ہاں کبھی اس کو لے کے پکڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی رکھتے ہیں، کبھی اس کو بتاتے ہیں، کبھی اس کو سارے اشتہار دیتے رہتے ہیں، اور جس کو پکارنا چاہیے اس کو بھول جاتے ہیں. جب مانگو اللہ سے مانگو. جو بھی اس حدیث میں چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، آپ سب سوچتے چلے جائیں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے؟ کیا ہم نے انہیں یہ باتیں سکھائیں؟ اگر نہیں تو ان باتوں کو ایک ایک کر کے، ابن عباس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی سکھا دی تھی. چلے ہم خود نہیں بچپن میں سیکھے تو اپنے بچوں کو سکھائیں. ایک ایک چیز ہم نے آگے پہنچانی ہے اپنے بچوں کو. یہ بچوں کی تربیت کے اہم نکات ہیں کہ انہیں کیا سکھانا چاہیے، ان کی ابتدائی تعلیم میں کن چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے. جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جان لو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. جس بچے کو یہ یقین آ جائے وہ کتنا بہادر ہو جائے گا، پھر کس چیز سے ڈرے گا؟ کسی چیز سے نہیں. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب جو پہلی بات ہے کہ کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے،
اور دوسری یہ کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا. جب نقصان کا خوف نکل جائے گا تو بہادر ہو جائیں گے, اور جب نفع کی لالچ نکل جائے گی بندوں سے تو بندوں کے مال پر, بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر ان کی نظر نہیں ہوگی, ان کے اندر لالچ نہیں ہوگی, ان کے اندر دنیا کی رغبت نہیں ہوگی کہ سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ اگر یہ بیسک کیریکٹر بچوں کے اندر پیدا ہو جائے, کتنی مشکلات سے خود بخود نجات ہو جائے. سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا, قلم اٹھا لیے گئے, صحیفے خشک ہو گئے. تقدیر کا سبق دیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ باب بڑا مشکل ہے تو ہمیں بھی نہیں سمجھ آیا, بچوں کو کیا سمجھائیں. نہیں, ان کو بچپن سے ہی تقدیر پر ایمان سکھائیں. اور اصل میں کیا ہے تقدیر میں جو چیز راز پوشیدہ وہ یہ کہ وہ اللہ کا علم ہے, اور اللہ کا علم لکھا ہوا ہے. اور دراصل اللہ کے اس علم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری طاقت, ساری قوت, ساری قدرت, ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ کمزور بندوں کو سہارا نہیں سمجھتا, وہ اللہ ہی کو سہارا سمجھتا ہے. اور جو شخص اللہ کو تھام لیتا ہے پھر وہ ایسا سہارا تھام لیتا ہے کہ جس کو کبھی بھی ٹوٹنا نہیں. اور جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو سہارا بناتا ہے وہ ایک کے بعد ایک اس سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے, تم اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. تم خوشحالی میں اللہ سے جان پہچان پیدا کرو, وہ تم کو سخت حالات میں پہچانے گا. جب مشکل آئے گی تو وہ تمہاری دعا سنے گا. اور خوب جان لو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہ تھی, اور جو تمہیں پہنچی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی, اچھی یا بری دونوں طرح. اور جان لو بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے, اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے, اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. بعض چیزوں میں جیسے بچے تنگ ہو رہے تھے, یہ لیسن بہت مشکل ہے, یہ اسکول کا ہی ہوم ورک کر رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہے, یہ نہیں اس کو سکھایا یہ مشکل سے گزرو گے تو آسانی ہو جائے گی, مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. تو اس سے مشکلیں پھر مشکلیں نہیں لگیں گی, چیلنجز کو فیس کر سکیں گے. اور جب بچے خود چیلنجز کو فیس کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو بہت سا بوجھ کم ہو جاتا ہے, اور ہر چیز میں ان کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ کریں. چھوٹی سی کوئی چیز ہے اوپر سے اتر نہیں رہی, اماں آ جائیں وہ نہیں اتر رہی, نہیں آپ اس کو یہ نہیں کہ اچھا میرے بچے میں آ رہی ہوں, میں تمہارے لیے حاضر ہوں, ہر چیز تمہارے قدموں میں لا ڈالوں گی. نو, ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں کہ وہ ہر وقت آپ کو نہ پکاریں. ان کو طریقہ سکھائیں کس چیز پہ چڑھنا اور کیسے اتارنا ہے کسی چیز کو, کیونکہ اس سے ان کے اندر خود کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور پھر جس شخص کو اپنے کام کی خود عادت ہو جائے وہ ساری زندگی سکھ اٹھاتا ہے, اور جسے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کی عادت پڑ جائے وہ ساری زندگی مصیبت میں پڑا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, پھر اس کو شکوہ ہی رہتا ہے وہ لوگ میرے کام نہیں آتے. تو زندگی مزریبل ہو جاتی ہے نا. جب توقع ہی نہیں ہوگی دوسروں سے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی. یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے یہ باتیں اپنے لیے بھی سیکھنی ہے اور ان کو اپنے بچوں یا اپنے شاگردوں یا اور بچوں کو جس کو آپ سکھا سکیں ضرور سکھانی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دعائیں سکھانا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ایک اور کام کہ بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں تو ان کو آتی ہیں. ٹھیک ہے. طاؤس کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح کے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. دعا سکھاتے جیسے کوئی سورت سکھاتے. دعا کیا تھی؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے, اور میں پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے, اور میں پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنہ سے, اور میں پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے, بڑے بڑے امتحانوں سے جس میں انسان کے ایمان کو خطرہ ہو جائے. تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے. حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمزوروں, عورتوں اور بچوں میں رات کو ہی بھیج دیا تھا. ہم نے صبح کی نماز بنا میں پڑھی اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری, یعنی پہلے بھجوا دیا تھا. اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حج کے انتظامات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ارلی روانہ کر دیا جاتا ہے.
یہ حج کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یعنی مناسک کا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابن عباس سب لوگوں سے زیادہ حج کے احکام جاننے والے تھے. وہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آبزروینٹ تھے، ہر چیز کو دیکھتے رہے، سیکھتے رہے، یاد رکھا اور پھر سکھانے والے بن گئے. حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کام بھی کروائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی والی صبح، یعنی 10 ذی الحج کو، جمرہ عقبہ وہ ہوتا ہے جو پہلے دن جس کی رمی کہتے ہیں، بس ایک سب سے آخری والا جو ہوتا ہے، جبکہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، فرمایا میرے لیے کنکریاں چنو. اور بچوں کے سے دلچسپی بہت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہیں انجوائے بھی کرتے ہیں. میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی جو خزف کی کنکریوں جیسی تھی. جب میں نے وہ آپ کے ہاتھ میں رکھی تو آپ نے فرمایا اس قسم کی کنکریوں سے رمی کرنی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا چنے کے دانے جتنی چھوٹی چھوٹی، بہت بڑے بڑے پتھر نہیں. دین میں غلوب سے بچو. غلوب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، یعنی اتنی کنکریاں کافی ہیں. بڑے بڑے پتھر اٹھا کے جوتے اور بوتلیں اور جو دنیا بھر کی چیز ہاتھ آئے اس کو وہاں رمی کرنے کے لیے استعمال کرنا سنت کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر فرمایا، اور ابن عباس کو یہ بات یاد رہی کہ دین میں غلوب کرنے سے بچو، حد سے زیادہ نہ بڑھو آگے، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو دین میں غلوب نے ہلاک کیا، ایکسٹریمزم نے ہلاک کیا. تم سے پہلے کی قومیں کیوں ہلاک ہوئی؟ کیونکہ وہ دین کے معاملات میں بھی شدت پسند ہو گئی. تو شدت پسندی کسی بھی معاملے میں درست نہیں، نہ دین نہ دنیا، ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کے ارکان بھی سکھائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی خاندان عبد المطلب کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں پہ سوار کر کے پہلے ہی بھیج دیا. آپ ہماری رانوں کو تھپتھپاتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے بیٹو، سورج طلوع ہونے سے قبل جمرہ عقبہ کو رمی نہ کرنا. یعنی بچے بھی حج کر رہے تھے اور ان کو سکھا رہے تھے اور ان کو ساتھ تھپتھپا بھی رہے تھے، کیونکہ بچوں کو جب کچھ سکھانا ہو نا تو اس کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا یا کمر پہ یا ان کے جسم کو تھپتھپا دینا، شاباش کہنا، یعنی فزیکل ٹچ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے وہ زیادہ کمفرٹیبل اور سیکیور محسوس کرتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اور خصوصاً والدین کو ایسا کرنا چاہیے، اجنبیوں کو نہیں لیکن والدین کو ضرور. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی بہت فارمل انداز نہیں ہونا چاہیے بچوں کو سکھانے کا، یعنی ایک محبت کا اور ایک انفارمل اور ایک ریلیکس کر کے سکھائیں. جب آپ ریلیکس کر کے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ زیادہ سیکھیں گے بنسبت اس کے کہ آپ ان کو کسی طرح خوف زدہ کر کے ٹینس کر کے پھر آپ انہیں بتائیں تو ان کا دھیان کہیں اور ہی ہوگا. پھر ان کے اخلاق اور صفات کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بہت سمجھدار تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی. میں نے رات کے وقت ان کے لیے وضو کا پانی رکھا. میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یہ پانی آپ کے لیے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. آپ نے اس موقع پر دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور کتاب کی تأویل یعنی تفسیر سکھا، یعنی قرآن مجید کی تفسیر کا علم بھی اس کو عطا کر.